السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مکاشفۃ القلوب کے درس میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کا یہ ہمارا 36واں درس ہے اور کتاب کا بھی 36واں باب جاری ہے، جو سور پھونکنے کے بارے میں ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں ہے اور میدان محشر میں جمع کیے جانے کے تعلق سے۔ کچھ باتیں اس سے پہلے بیان ہوئی ہیں اور اس کے بعد کی باتیں آج اس درس میں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی شامل کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ 3 حالتوں میں ہوں گے: سوار، پیدل اور منہ کے بل چلنے والے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ آپ نے فرمایا، جو پیروں پر چلا سکتا ہے وہ منہ کے بل چلانے پر بھی قادر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو منہ کے بل چلائے گا، یعنی ان کے اعمال کی وجہ سے منہ کے بل وہ چل رہے ہوں گے۔ آدمی کی طبیعت میں انکار کا مادہ بہت ہے، جس چیز کو دیکھ نہیں پاتا ہے اس کا انکار کر دیتا ہے۔ چنانچہ اگر انسان سانپ کو پیٹ کے بل انتہائی برق رفتاری سے دوڑتا ہوا نہ دیکھتا تو یہ بات کبھی بھی تسلیم نہ کرتا کہ پیٹ کے بل دوڑا اور چلا جا سکتا ہے۔ جنہوں نے پیروں پر کسی کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا ان کے لیے یہ بات انتہائی حیرت انگیز ہوگی کہ انسان صرف پیروں پر چلتا ہے۔ لہٰذا تم دنیاوی قیاس سے کام لیتے ہوئے اخروی عجائبات کا انکار نہ کرو، بس اس پر قیاس کر لو کہ اگر تم نے دنیا کے عجائبات نہ دیکھے ہوتے اور تمہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا تو تم تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے۔ ذرا اپنے دل میں یہ سوچو کہ جب تم ننگے، ذلیل و رسوا، حیران و پریشان اپنے متعلق اچھے یا برے فیصلے کے منتظر ہوں گے تب تمہاری کیا حالت ہوگی۔ مخلوق کے ازدحام اور بھیڑ بھاڑ کے متعلق ذرا خیال کرو کہ عرصہ محشر میں، میدان محشر میں زمین و آسمان کی تمام مخلوق، فرشتے، جن، انسان، شیطان، جانور، درندے، پرندے سب جمع ہوں گے۔ پھر سورج نکلے گا، اس کی گرمی پہلے سے دگنی ہوگی اور اس کی حدت یعنی اس کی تیزی میں موجودہ کمی دور ہو جائے گی۔ سورج لوگوں کے سروں پر ایک کمان کے فاصلے کے برابر آ جائے گا۔ اس وقت عرش الہی کے سائے کے سوا کہیں پر بھی سایہ نہیں ہوگا۔ عرش الہی کا ہی سایہ ہوگا جو نیک لوگوں کو نصیب ہوگا، اور اس کے سائے میں ابرار ہوں گے یعنی نیک لوگ ہوں گے۔ سورج کی شدید تمازت کی وجہ سے ہر جاندار شدید دکھ اور بے پناہ مصیبت میں ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے کو ہٹائیں گے تاکہ ازدحام کم ہو، بھیڑ کم ہو۔ اس وقت لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے خیال سے انتہائی شرمندہ اور ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اس وقت سورج کی گرمی، سانسوں کی گرمی، دلوں میں پشیمانی اور شرمندگی کی آگ اور زبردست خوف و ہراس طاری ہوگا اور ہر ایک بال سے پسینہ بہنا شروع ہوگا، یہاں تک کہ وہ قیامت کے میدان میں پانی کی طرح بھر جائے گا اور ان کے جسم بقدرے گناہ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض گھٹنوں تک، بعض کمر تک، بعض کانوں کی لو تک اور بعض سراپا پسینے میں غرق ہوں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے یہاں تک کہ بعض لوگ کانوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں لوگوں کا پسینہ 70 ہاتھ اونچا ہو جائے گا اور ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ لوگ 40 برس برابر آسمان کی جانب ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہیں گے اور شدید تکلیف کی وجہ سے پسینہ ان کے منہ تک پہنچا ہوا ہوگا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن سورج لوگوں کے انتہائی قریب ہوگا، لوگوں کو شدید پسینہ آئے گا، چنانچہ بعض لوگ ٹخنوں تک، بعض آدھی پنڈلی تک، بعض گھٹنوں تک، بعض رانوں تک، بعض کمر تک، بعض منہ تک، اور آپ نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ انہیں پسینے کی لگام لگی ہوگی،
اور بعض لوگ پسینے میں ڈوب جائیں گے۔ اور آپ نے سر کی طرف اشارہ فرمایا۔ اے ناتواں اور کمزور انسان، ذرا قیامت کے روز کے پسینے اور دکھ درد کو تو یاد کر اور سوچ، ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہیں گے اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے، اگرچہ تو ہمیں جہنم بھیج دے، اور تو بھی انہی میں سے ایک ہوگا، اور تجھے معلوم، اور تو بھی انہی میں سے ایک ہوگا۔ اے سننے والے، تو بھی انہی میں سے ایک ہوگا، اور تجھے معلوم نہیں کہ تو کہاں تک پسینے میں غرق ہوگا۔ ہر وہ انسان جس کا حج، جہاد، روزہ، نماز، کسی بھائی کی حاجت روائی، نیکی کے حکم اور برائیوں سے منع کرنے کے سلسلے میں پسینہ نہیں بہا ہے، قیامت کے دن شرمندگی اور خوف کی وجہ سے اس کا پسینہ بہے گا اور شدید رنج و الم ہوگا۔ اس سے ایسا کام سرزد نہیں ہوا ہے۔ اگر انسان جہالت و فریب سے کنارہ کش ہو کر سوچے تو اسے معلوم ہوگا کہ عبادات میں سختی برداشت کرنا قیامت کے طویل، سخت اور شدید دن کے انتظار اور پسینے کے عذاب سے بہت ہی آسان ہے۔ اب آگے 37واں باب ہے جو مخلوق کے فیصلے کے بارے میں ہے، یعنی میدان محشر میں لوگ جمع ہوں گے تو پھر ان کا فیصلہ کیسے ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے، بالکل نادار کون ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ہم نے کہا مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ اور مال و منال نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا ثواب لیے ہوئے آئے گا، مگر اس نے کسی کو گالی، کسی کی غیبت، کسی کو ناحق قتل، کسی پر ظلم اور کسی کا مال کھایا ہوگا۔ اس کی تمام نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اے انسان ذرا سوچ، اس دن تیری کیا حالت ہوگی۔ تیرے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جسے تو نے ریا اور شیطان کے وسوسوں سے پاک ہو کر کیا ہوگا۔ اگر تو نے طویل مدت میں ایک خالص نیکی حاصل کر لی ہے تو وہ بھی قیامت میں تیرے دشمن لے جائیں گے۔ شاید تو نے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ اگرچہ تو ساری رات عبادت میں اور تمام دن روزوں میں گزارتا ہے، مگر تیری زبان مسلمانوں کی غیبت سے نہیں رکتی اور تیری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ دیگر برائیاں جیسے حرام کی چیزیں کھانا، مال مشکوک، شک والا مال ہضم کر جانا اور مکمل طور پر عبادت الہی نہ کر سکنے کی کوتاہی سے تو کیسے عہدہ برا ہو سکتا ہے، جبکہ اس دن ہر بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلایا جائے گا۔ یعنی دنیا میں دو بکریوں نے لڑائی کی ہوگی، سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اس کو بھی انصاف دلایا جائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بکریوں کو آپس میں سینگ مارتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، ابو ذر جانتے ہو یہ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا لیکن اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ وہ کیوں ایک دوسرے کو سینگ مار رہی ہے، اور وہ قیامت کے دن ان کا فیصلہ فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کی آیت کریمہ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، اور نہیں کوئی زمین میں چلنے والا اور نہ کوئی پرندہ کہ اپنے پروں سے اڑتا ہے مگر تم جیسی امتیں۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں قیامت کے دن تمام مخلوق، جانور، درندے پرندے وغیرہ اٹھائے جائیں گے اور ہر کسی کو انصاف دیا جائے گا، یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلایا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا تم مٹی ہو جاؤ۔ اس وقت یہ سن کر ہر کافر یہ پکار اٹھے گا کہ کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاتا، یا لیتنی کنت ترابا۔ جانوروں کو جب مٹی بنا دیا جائے گا تو کافر تمنا کریں گے کہ کاش کہ میں بھی خاک ہو جاتا۔ اے ناتواں کمزور انسان، اس وقت جب کہ تیرا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہوگا تو سخت دکھ میں مبتلا ہو کر کہے گا میری نیکیاں کہاں ہیں، اور تجھ سے کہا جائے گا وہ تیرے دشمنوں کے نامہ اعمال میں منتقل ہو گئی ہیں۔ اس وقت تو اپنے نامہ اعمال کو برائیوں سے بھرا ہوا پائے گا،
جن سے بچنے کے لیے تو نے دنیا میں انتہائی کوشش کی تھی اور رنج و غم اٹھایا تھا، تب تو کہے گا اے اللہ میں نے تو یہ گناہ نہیں کیے تھے، تو تجھ سے کہا جائے گا یہ ان لوگوں کی برائیاں تیرے حصے میں آئی ہیں جن کی تو نے غیبت کی، گالیاں دی اور ان سے لین دین، ہمسائیگی، گفتگو، مباحثوں اور دیگر معاملات میں تو نے بدسلوکی کی تھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جزیرۃ العرب میں بت پرستی سے نا امید ہو گیا ہے، یعنی جزیرۃ العرب، عرب کے جزیرے سے مشرکین کو نکال دیا گیا۔ اس کے تعلق سے حضور نے فرمایا کہ شیطان جزیرۃ العرب میں بت پرستی سے نا امید ہو گیا ہے، لیکن وہ عنقریب تمہارے برے افعال سے راضی ہو جائے گا، اور یہی بدعمالیاں تباہ کرنے والی ہیں۔ جہاں تک ہو سکے زیادتیوں سے بچو، کیونکہ قیامت کے دن ایک ایسا انسان بھی آئے گا جس کی نیکیاں پہاڑوں کی طرح ہوں گی، اور وہ یہ سمجھے گا کہ میں عنقریب نجات پا جاؤں گا، مگر برابر انسان آتے جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ اس نے ہم پر ظلم کیا تھا۔ رب فرمائے گا اس کی نیکیاں مٹا دو، یہاں تک کہ اس کی کوئی نیکی باقی نہیں بچے گی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کچھ لوگ سفر میں ایک صحرا میں اترے، ایک چٹیل میدان میں اترے، ریگستان میں اترے، ان کے پاس لکڑیاں نہیں تھیں، وہ ارد گرد پھیل گئے اور انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کی مگر آگ جلانے سے پہلے ہی وہاں سے چل دیے۔ یہی حال گنہگاروں کا ہوگا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی انکا میتون و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ جو زیادتیاں کرتے ہیں وہ لوٹائی جائیں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں، تاکہ ہر مظلوم کو اس کا حق دلایا جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بخدا یہ بات بہت عظیم ہے، ایسا عظیم دن جس میں کسی قدم کو نہیں بخشا جائے گا اور نہ ہی کسی تھپڑ سے درگزر کیا جائے گا، تا آکے ہر مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلایا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن لوگوں کو برہنہ غبار آلود خالی ہاتھ اٹھائے گا، پھر اللہ فرمائے گا اور یہ آواز قریب اور دور یکساں سنی جائے گی کہ میں بادشاہ ہوں، ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دینے والا ہوں، کوئی جنتی جنت میں اور کوئی دوزخی دوزخ میں بغیر بدلہ دیے نہ جائے گا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضور بدلہ کیسے دیا جائے گا؟ لوگ تو برہنہ اور خالی ہاتھ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا نیکیوں اور گناہوں کے ساتھ بدلے دیے اور لیے جائیں گے، لہٰذا اللہ سے ڈرو، لوگوں کے مال چھین کر، ان کی عزتیں پامال کر کے، ان کے دل دکھا کے اور ان سے برا سلوک کر کے ان پر ظلم نہ کرو، کیونکہ جو گناہ بندے اور خدا تعالیٰ کے درمیان ہیں وہ بہت جلد معاف کر دیے جائیں گے۔ جو شخص گناہ اور لوگوں سے زیادتیاں کر کے تائب ہو چکا، اسے چاہیے کہ وہ نیکیوں میں دل لگائے اور ان کو یوم قیامت کے لیے ذخیرہ بنائے، مزید برآں مکمل اخلاص سے ایسی نیکیاں کرے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو۔ ممکن ہے اسی کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا مقرب بنا لے اور ان محبوب مومنوں کی جماعت میں اسے شامل فرما لے جسے وہ باوجود زیادتیوں کے اپنے لطف و کرم سے بخش دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، حضور مسکرائے، اس طرح کہ آپ کے دندانے مبارک نظر آنے لگ گئے، آپ کے دانت مبارک نظر آنے لگ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، حضور کس بات پر تبسم فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میری امت کے وہ دو آدمی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ان میں سے ایک کہے گا الہ العالمین مجھے اس بھائی سے انصاف دلا، رب تبارک و تعالی دوسرے آدمی سے فرمائے گا کہ اسے اس کا حق دو،
وہ عرض کرے گا یا الہی میری نیکیوں میں کچھ باقی نہیں رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انصاف چاہنے والے سے فرمائے گا اب کیا کہتے ہو؟ وہ کہے گا اے اللہ اس کے عوض میرے گناہوں کا بار یعنی میرے گناہوں کا بوجھ اس پر ڈال دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمائے اطہر اشک بار ہو گئی، پھر فرمایا بے شک یہ بہت شدید دن ہوگا، لوگ اپنے گناہ دوسروں پر ڈالنے کے خواہش مند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پہلے شخص سے فرمائے گا نظر اٹھا کر جنت کو دیکھو۔ وہ جنت کو دیکھ کر کہے گا میں نے سونے چاندی کے اونچے اونچے محلات دیکھے ہیں جن میں موتی جڑے ہوئے ہیں، یہ کون سے نبی صدیق یا شہید کے لیے ہے؟ رب ذوالجلال فرمائے گا جو اس کی قیمت ادا کرے گا اسے دوں گا۔ وہ کہے گا اے اللہ اس کی قیمت کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے پاس ان کی قیمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو اپنے اس بھائی کو معاف کر دے۔ چنانچہ وہ اسے معاف کر دے گا، اور رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں داخل کر دے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور ایک دوسرے سے نیکی کرو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومنوں میں باہم صلح کرائے گا۔ اس ارشاد میں یہ تاکید پائی جاتی ہے کہ انسان اپنے اخلاق بہتر بنائے، لوگوں سے نیکی کرے، اچھا سلوک کرے۔ اب اے انسان ذرا غور کر، اگر تیرا نامہ اعمال اس دن مظالم سے، ظلموں کے کام سے پاک ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اپنے لطف و کرم سے بخش دے اور تجھے سعادت ابدی کا یقین ہو جائے، ہمیشہ کی نیک بختی کا یقین ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت سے واپس لوٹتے ہوئے تجھے کتنی خوشی اور مسرت ہوگی۔ تیرے جسم پر رضائے الہی کا لباس ہوگا، تیرے لیے ابدی سعادت ہوگی اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں تجھے حاصل ہوں گی۔ اس وقت تیرا دل خوشی اور شادمانی سے اڑ رہا ہوگا، تیرا چہرہ سفید و نورانی ہوگا اور 14ویں رات کے چاند کی طرح تاباں یعنی چمکتا ہوا تو سر اٹھائے ہوئے فخر کے ساتھ لوگوں میں جائے گا۔ تیری پیٹھ گناہوں سے خالی ہوگی، جنت کی ہواؤں اور رضائے الہی کی ٹھنڈک سے تیری پیشانی چمک رہی ہوگی، ساری مخلوق کی نگاہیں تجھ پر جمی ہوں گی، وہ تیرے حسن و جمال پر رشک کریں گے، ملائکہ تیرے آگے پیچھے چل رہے ہوں گے اور لوگوں سے کہیں گے یہ فلاں ابن فلاں ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہوا اور اسے راضی کر دیا، اسے سعادت ابدی میسر آ گئی ہے اور اسے کبھی بھی شقاوت سے یعنی محرومی سے، بدبختی سے ہمکنار نہیں ہونا پڑے گا۔ کیا تو یہ مقام اس مقام سے بلند نہیں سمجھتا جسے تو ریا، تصنع، بناوٹ، منافقت اور زیب و زینت سے لوگوں کے دلوں میں بناتا ہے؟ اگر تو اس بات کو اچھا سمجھتا ہے اور یقیناً وہی مقام آخرت اچھا ہے تو اخلاص اور اللہ تعالیٰ کے حضور نیت صادق یعنی سچی نیت کے ساتھ حاضری دے، پھر تو یہ بلند مرتبہ حاصل کر لے گا۔ نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، اگر ایسا نہ ہوا اور تیرے نامہ اعمال سے تمام برائیاں نکلی جنہیں تو معمولی سمجھتا تھا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی غلطیاں تھی، اسی وجہ سے تجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عتاب ہوا، اللہ ناراض ہو گیا اور وہ یوں فرمائے کہ اے بدترین انسان تجھ پر میری لعنت ہو، میں تیری عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ تو یہ آواز سنتے ہی تیرا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، کالا ہو جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے سبب اللہ کے فرشتے تجھ پر ناراض ہو جائیں گے اور کہیں گے تجھ پر ہماری اور تمام مخلوق کی طرف سے لعنت ہو۔ اس وقت عذاب کے فرشتے اپنی بھرپور بدمزاجی، بدخلقی اور وحشت ناک شکلوں کے ساتھ رب تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے انتہائی غصے میں تیری طرف بڑھیں گے اور تیری پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر تجھے تمام لوگوں کے سامنے منہ کے بل گھسیٹیں گے۔ لوگ تیرے چہرے کی سیاہی دیکھیں گے، تیری رسوائی دیکھیں گے اور تو ہلاکت کو پکارے گا۔ فرشتے تجھے کہیں گے تو آج ایک ہلاکت کو نہیں بہت سی ہلاکتوں کو بلا، اور فرشتے پکار کر کہیں گے اے فلاں ابن فلاں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اس کی رسوائیوں کا پردہ چاک کر دیا ہے۔
اس کے برے اعمال کی وجہ سے اس پر لعنت کی ہے اور دائمی بدبختی اس کو نصیب ہوئی ہے، اور یہ انجام بسا اوقات ایسے گناہوں کا ہوتا ہے جسے تو نے لوگوں سے چھپ کر کیا ہو، ان سے شرمندگی یا اظہار تقوی کے طور پر تو نے ایسا کیا ہو، مگر اس سے بڑھ کر تیری بے وقوفی اور کیا ہوگی کہ تو نے چند آدمیوں کے ڈر سے صرف دنیاوی رسوائی سے بچتے ہوئے چھپ کر گناہ کیا، مگر اس عظیم رسوائی سے جو ساری دنیا کے سامنے ہوگی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی، عذاب علیم اور عذاب کے فرشتوں کا تجھے جہنم کی طرف گھسیٹنا اور دوسرے عذاب شامل ہوں گے، تو نے بچنے کی کوئی تدبیر نہیں کی۔ قیامت میں تیری یہی کیفیات ہوں گی، مگر افسوس کہ تجھے پیش آنے والے خطرات کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے۔ یہاں پر 37واں باب مکمل ہوا، آگے 38واں باب ہے جو مال و دولت کی مذمت کے بارے میں ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔